بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ فرانسیسی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم سے غزہ میں مکمل جنگ بندی کا مطالبہ۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ غزہ میں بڑھتے ہوئے انسانی المیہ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری اور پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانس کے صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فون کیا اور غزہ میں بچوں، خواتین کی ہلاکتوں، امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹوں، بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہوں کی کمی اور ہسپتالوں کی تباہی سے صحت کا نظام بیٹھ جانے پر تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہٹلر سے مختلف نہیں، ترک صدر رجب طیب ایردوان۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر کڑی تنقید کرتے ہوئے انہیں ہٹلر قرار دے دیا۔ عالمی میڈیا میں شائع شدہ رپورٹوں کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ ہٹلر اور نیتن یاہو میں کوئی فرق نہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے غزہ پر اسرائیلی حملوں اور صہیونی بربریت کا موازنہ یہودیوں کے ساتھ نازیوں کے سلوک سے کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہٹلر کو برا بلا کہتے تھے مگر خود یہ ہٹلر سے کس طرح مختلف ہیں۔ رجب طیب ایردوان نے استفسار کیا کہ ہٹلر نے جو کچھ کیا تھا کیا نیتن یاہو اس سے کم کر رہے ہیں؟ شمالی کوریا کے رہنما کا جنگی تیاریاں تیز کرنے کا حکم۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کم جونگ ان کی جانب سے اسلحہ ساز اداروں اور جوہری ہتھیاروں کے شعبے کو پیداوار بڑھانے اور جنگی تیاریاں تیز کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ شمالی کوریا کے رہنما کا کہنا تھا کہ جنگی تیاریاں بڑھانے کا مقصد امریکہ کے کسی بھی جارحانہ اقدام کا منہ توڑ جواب دینا ہے۔ امریکی عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پرائمری الیکشن کی اجازت دے دی۔ امریکی ریاست میشیگن کی سپریم کورٹ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل کرنے سے متعلق درخواست سننے سے انکار کرتے ہوئے انہیں الیکشن کی اجازت دے دی۔ ریاست میشیگن کی سپریم کورٹ میں 4 ووٹرز نے درخواست دائر کی تھی کہ کیپٹل ہل پر حملے میں کردار کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ریاست میں 27 فروری کو ہونے والے پرائمری الیکشن میں امیدوار بننے سے روکا جائے۔ ایران اور روس کا امریکہ کو بڑا چیلنج۔ ایران اور روس نے امریکی ڈالر کے بجائے روبل اور ریال میں تجارت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے بدھ کے روز جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران اور روس نے امریکی ڈالر کی بجائے اب اپنی مقامی کرنسی میں تجارت کے معاہدے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ امریکہ کی طرف سے یوکرین کے لیے اسلحہ کی امداد کا آخری پیکج جاری۔ امریکہ نے رواں سال کے حوالے سے یوکرین کے لیے اسلحے کا آخری امدادی پیکج فائنل کر کے جاری کر دیا۔ اس امدادی پیکج کی مالیت $250 ملین ہے۔ اس میں دفاعی نظام سے متعلق بارودی اسلحہ اور کئی جدید ہتھیار شامل ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس سال کے آخری پیکج کے لیے صدر جو بائیڈن کے مقابلے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جڑے ریپبلکن نمائندوں نے پیکج روکنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ پیکج کا اعلان کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ یوکرین کے لیے رواں سال کا یہ آخری پیکج ہونے کے ناطے مستقبل میں یوکرین کے لیے امداد کا فیصلہ امریکی کانگریس کر سکے گی۔ اسرائیل نے حماس کو بڑی پیشکش کر دی۔ اسرائیلی چینل 13 کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کے ذریعے ثالث قطر کو قیدیوں کے تبادلے کے ایک نئے معاہدے کی تجویز پیش کی ہے۔ چینل کی رپورٹوں کے مطابق اس معاہدے کے تحت اسرائیل پہلے غزہ کی پٹی کے گنجان آباد علاقوں سے اپنی فوجیں نکالے گا اور انکلیو میں داخل ہونے کے لیے بہت زیادہ امداد کی اجازت دے گا۔ دوسرے مرحلے میں حماس خواتین اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرے گا، جن میں خواتین فوجی اور مردہ اسرائیلیوں کی لاشیں بھی شامل ہوں گی، کیونکہ اسرائیل قطر اور امریکی ثالثی کے ذریعے ان علاقوں میں مزید پیچھے ہٹے گا۔ میڈیا آؤٹ لیٹ نے کہا ہے کہ حماس نے اب تک اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے کیونکہ وہ یرغمالیوں کے تبادلے کے دوران مکمل جنگ بندی چاہتی ہے۔ روس کا فلسطینیوں سے متعلق اہم مطالبہ۔
روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے تشدد کے شیطانی چکر کو توڑنے کی ضرورت پر زور دیا ہے جس سے فلسطینیوں کی نسلیں دوچار ہیں اور نا انصافی کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر نے روس کی سرکاری خبرسہ ایجنسی ٹاس سے انٹرویو میں کہا کہ دہشت گردی کے حملوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی میں اجتماعی سزا کے طریقوں کے ذریعے ان کا جواب دینا دونوں ہی ناقابل قبول ہیں۔ اسرائیل غزہ پر بری، فضائی اور بحری راستوں سے مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے شکوہ کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بڑھتی ہوئی جارحیت میں تیزی غزہ میں امدادی سامان کی فراہمی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ عالمی خبرسہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے رابطہ برائے امداد نے بتایا ہے کہ غزہ کے وسیع علاقوں میں 23 سے 26 دسمبر کے دوران بری، فضائی اور سمندری راستوں سے بمباری کا سلسلہ تیز کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کے بقول ان علاقوں میں اسرائیل کی ہولناک بمباری کے باعث امدادی کارکنوں اور تنظیموں کو اپنا کام کرنے میں شدید دشواری کا سامنا رہا۔ بھارت کے ساتھ مشترکہ فوجی سازوسامان کی تیاری کے قریب ہیں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ماسکو میں اپنے بھارتی ہم منصب جے شنکر کے ساتھ بات چیت کے بعد کہا ہے کہ روس اور بھارت نے مشترکہ طور پر فوجی سازوسامان تیار کرنے کے منصوبوں پر بات چیت میں واضح پیش رفت کی ہے۔ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ یہ تعاون تصویراتی نوعیت کا ہے اور یہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے اور اس سے یورو ایشیائی خطے میں سلامتی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ بھارت کی مرکزی حکومت نے مسلم لیگ جموں و کشمیر پر پابندی عائد کر دی۔ رپورٹ کے مطابق UAPA کے تحت کارروائی کرتے ہوئے مرکز نے مسلم لیگ جموں و کشمیر پر پابندی لگا دی۔ اس سلسلے میں بھارت کے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے خود اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل پر ٹویٹ کر کے وارننگ دی۔ دنیا کے سب سے بڑے ایٹمی بجلی گھر کو دوبارہ آپریشنل کرنے کی تیاری۔ جاپان کی نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے دنیا کے سب سے بڑے ایٹمی بجلی گھر کو دوبارہ فعال کرنے کی اجازت دے دی۔ اتھارٹی نے اس ایٹمی بجلی گھر پر عائد کردہ تمام پابندیاں اٹھا لیں۔ یہ بجلی گھر 2011 سے بند پڑا ہے جب اس بجلی گھر میں رونما ہونے والے حادثے کا باعث ملک بھر کے ایٹمی بجلی گھر بند کر دیے گئے تھے۔ تب سے اب تک چند ایٹمی بجلی گھر ہی دوبارہ فعال کیے جا سکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے تحریک انصاف کے وکیل عثمان گل سے کہا کہ آپ کا نقطہ کیا ہے۔ وکیل نے اپنے جواب میں کہا کہ نقطہ یہ ہے کہ فرد جرم سے پہلے قانونی طریقہ کار مکمل نہیں کیا گیا۔ وکیل کا کہنا تھا کہ جج نے جس نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیا ہے وہ 1 دسمبر کا ہے اور سائفر ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ اب تک کتنے گواہان کے بیانات مکمل ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل عثمان گل نے جواب دیا کہ کل 27 گواہان میں سے 25 کے بیانات اور 3 کی جرح مکمل ہو چکی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 282 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈالر مزید 20 پیسے سستا ہو گیا۔ دوران کاروبار 10 پیسے سستا ہونے کے بعد ڈالر انٹر بینک میں 282 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر 282 روپے 20 پیسے پر بند ہوا تھا۔ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکارہ، ترقی کے فوائد اشرافیہ تک محدود ہیں۔ ورلڈ بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ عالمی بینک نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ معاشی ترقی کے فوائد اشرافیہ تک محدود ہیں۔ پاکستان اپنے ساتھی ملکوں سے پیچھے رہ گیا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ورلڈ بینک کا مزید کہنا تھا کہ غربت میں ہوئی کمی پھر بڑھنے لگی ہے۔ ماضی میں ہوئی غربت میں خاطر خواہ کمی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ خام تیل کی عالمی قیمتوں میں 2% تک کی کمی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں گزشتہ روز 2% تک کم ہو گئیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق
گزشتہ روز برطانوی ویرینٹ کے سودے 1.8% کی کمی کے ساتھ $79.65 فی بیرل پر ہوئے۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کے سودے 1.9% کی کمی کے ساتھ $74.11 فی بیرل پر ہوئے۔ پاکستان سپر لیگ 9 کی افتتاحی تقریب لاہور میں کرائے جانے کا امکان ہے۔ میگا لیگ کا پہلا مرحلہ لاہور اور ملتان جبکہ دوسرا مرحلہ راولپنڈی اور کراچی میں شروع ہوگا۔ ذرائع کے مطابق PSL فائنل کی میزبانی اس بار کراچی کو ملنے کا امکان ہے، جبکہ PSL کی گورننگ کونسل لیگ کی تاریخوں میں بھی رد و بدل کر رہی ہے۔ لیگ کا آغاز جنرل الیکشن سے ایک ہفتہ بعد کیا جائے گا۔ ممکنہ طور پر PSL 9 کا آغاز 17 فروری سے ہوگا۔ پاک فوج انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ کور کمانڈر کا کہنا ہے کہ پاک فوج آئندہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 2 روزہ 261ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔